مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. تو جی ناظرین, ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج جو ہے یعنی کہ 7 تاریخ ہے, کل جو ہے وہ انٹرنیشنل وومن ڈے ہے. تو یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہے یہ وومن ڈے کے حوالے سے ہے اور آج کا پروگرام بھی خاص طور پر وومن ڈے کے حوالے سے ہے. اور آج جو عورتیں ہیں, آج جو بہنیں ہیں وہ چاند کو چھو چکی ہیں, وہ نوبل پرائز حاصل کر چکی ہیں. آج وومن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا مزید ہونا چاہیے, اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے ایک ایسی بہن کو مدعو کیا ہے جس نے اپنی زندگی میں تمام بیریئرز کو توڑ کر ان تمام اچیومنٹ کو حاصل کیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی, جس کے لیے وہ پیشنیٹ تھیں. اور ایک عورت, ایک وومن جو ہے, ایک بہن ہے, جب وہ کچھ کرنا چاہے تو وہ اس کو اچیو کر سکتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو آج کی اسی لیے ہماری جو گیسٹ آف آنر ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا, سسٹر زیف. جی سسٹر زیف, آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ. تو بہت زیادہ ایفرٹس ہیں آپ کی, ابھی پبلک کے سامنے بھی لے کے آئیں گے اور آپ بڑی پیشنیٹ ہیں. ویورز بتاتا چلوں کہ یہ ہیں ایم اے پولیٹیکل سائنس, میں نے بھی ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے اور میں ایسا سمجھ رہا تھا کہ میں بہن سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں, لیکن انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا, ایم اے ہسٹری کی اور ایم اے ایجوکیشن, 3 ایم اے جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میں صرف ہانڈی روٹی بنا سکتی ہوں اور کچھ کر ہی نہیں سکتی. تو وومن ڈے, گلوبل وومن ڈے, انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے پاکستانی وومنس کے حوالے سے کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو جی سسٹر, سب سے پہلے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی سٹوری کا آغاز ابھی ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے, اسکول سے ہوا جہاں ٹیچر نے آپ کو بہت زیادہ ڈانٹا, آپ کو ڈسکریج کیا, آپ مایوس ہوئیں, لیکن وہی مایوسی, وہی ڈسکریجمنٹ, وہی بیریئر, وہ ساری بری صورتحال جس سے شاید کوئی بھی وومن اسکول چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کچن اور گھر تک محدود ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ کے لیے دنیا کھل گئی, آپ نے 3 ایم ایز کیے. کیا سٹوری تھی بتائیے گا پلیز. یہ سٹارٹ ہوا جب میں 13 سال کی تھی اور 7ویں جماعت میں تھی میں. تو ہمارے معاشرے میں ایک جو چیز بہت مشکل ہو رہی ہے بچوں کے لیے سروائیو کرنا, اسپیشلی مائنورٹی چلڈرن کے لیے, وہ ہے ہمیں جو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے ہمارے فیتھ کی وجہ سے. تو مجھے بھی ڈسکریمنیٹ کیا گیا, لیکن چونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب سے میں سنڈے اسکول جاتی تھی, مجھے اپنے کرسچن ہونے پہ بہت زیادہ فخر تھا, ہے اور رہے گا. تو جب مجھے ڈسکریمنیٹ کیا گیا کرسچن ہونے کی وجہ سے, تو میں نے اس ٹائم یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آئندہ پاکستان میں کسی اسکول میں نہیں جانا. میں بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گئی تھی, میرا خیال تھا کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں گی مجھے اسی طرح سے ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا, میری سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو. میٹرک کیسے کیا پھر آپ؟ پھر میں نے 7th میں اسکول چھوڑ دیا, لیکن اسی ٹائم میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جو بچیاں ہیں ان کو میں فری ایجوکیشن دوں گی, بٹ میں کرسچن اور مسلم سارے بچوں کو ایجوکیٹ کروں گی, بیکاز ہمیں ان کو. میں ابھی اپنے سوال پر واپس آؤں کہ میٹرک کیسے کیا؟ وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے پھر وہاں سے اسکول چھوڑ دیا, 7 بچوں کو پڑھایا, ساتھ میں نے پرائیویٹ خود پڑھنا شروع کیا. اچھا جی, پرائیویٹ آپ نے جو ہے وہ اس کو میٹرک کی جی. اور ایم اے کس کالج سے کی؟ ایم اے بھی میں نے پرائیویٹ کیا, پنجاب یونیورسٹی سے. ایم اے پولیٹیکل سائنس پرائیویٹ, ایم اے ہسٹری پرائیویٹ, اور ایم اے ایجوکیشن علامہ اقبال یونیورسٹی. اچھا, میں نے ویورز اس بات کو اس لیے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پرائیویٹ کے نام سے, اور وداؤٹ گوئنگ ٹو اسکول. جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, یہ جو بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں اے او لیول اسکول میں بھیج دیا جائے یا ہمیں اچھے اسکول بھیجیں گے تو ہم پھر اسٹڈی کریں گے, لیول کی آپ بات کرتے ہیں, تو یہ لیول والے کتنے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا, وہ گھر بیٹھے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے. 7ویں کلاس سے لیو کیا ہوا اسکول, عموماً بچے بچیاں آوارہ گرد ہوتے ہیں, آوارہ گرد بن جاتے ہیں, فیکٹریوں تک زیادہ سے زیادہ محدود ہو جاتے ہیں, ان کا فیوچر فیکٹری تک محدود رہتا ہے. لیکن کتنی بڑی امید ہے آپ کے لیے, کتنا بڑا ایک سکوپ اس بہن نے, ایک رول ماڈل سیٹ کیا آپ کے لیے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتے. اگر آپ کے اندر ہمت ہے, پیشن ہے, کرج ہے, تو آپ جو ہے وہ میٹرک تو کیا, آپ جو ہے وہ بغیر کالج چاہے 3 ایم اے بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایگزامپل ہے سسٹر زیف, خدا آپ کو جو ہے وہ برکت دے. جی کیری آن رکھیے گا.
ہاں تو پھر میٹرک، ابھی میرا میٹرک کلیئر بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے ایک جاب مل گئی، وہاں پہ مجھے 800 روپے سیلری ملتی تھی. وہ جو 800 روپے تھے وہ 800 روپے. تو آج کل تو بچے بھی جو ہے نا وہ اسکول گوئنگ بچے بھی کہتے ہیں ہمیں 800 نہیں 1000 کا کم از کم لوٹ دیں. ہاں جی، لیکن وہ بہت سال پرانی بات ہے. تب ہمیں 1 روپیہ ملتا تھا اسکول جاتے ہوئے. واہ، لیکن وہ دور اچھا تھا. ہاں جی. تو ساتھ میں بچوں، پھر وہ جو فری اسکول تھا میں نے اپنے گھر کے صحن سے شروع کیا. چھت بھی نہیں تھی، دھوپ میں کبھی دھوپ کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے تھے. سردیوں میں بچے ایک دوسرے کو گود میں بٹھا لیتے تھے ٹو کیپ دیم سیلوز وارم. تو وہ پھر 800 روپے میں نے اس میں کرنا شروع کیے. پھر جیسے جیسے میری ایجوکیشن بڑھ رہی تھی مجھے اچھی سے اچھی جابس مل رہی تھی. اچھا، یہاں پہ میں ویورز ایک اور بات کہوں گا. آپ چمک رہے ہیں تو چمکتے ہی نہ جائیں، چمکائیں بھی. آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب آپ نے اسکول کو لیو کیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف یہ جو ہے وہ تمنا یا خواہش نہیں کہ میں اسٹڈی کروں گا، آپ دوسری بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلے، ان کو بھی ٹیچ کرتے رہے اور خود بھی پڑھتے رہے. اور آج بھی ویورز یہ جو ہے وہ ٹیچ کرے ہیں بچوں کو. گجرانوالہ میں آپ کا اسکول ہے جہاں آپ ٹیچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سلائی سینٹر ہے. سلائی سینٹر کے پروفیشنل جو ایجوکیشن ہے، اسکل ایجوکیشن ہے، وہ بھی بچوں کو فراہم کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کس طرح سے بلیس کر رہے ہیں بچوں کو؟ ایک تو ہمارے اسکول میں 200 بچے ہیں جن کو ہم بالکل فری ایجوکیشن دیتے ہیں. سلائی سینٹر ہے، پالر ہے، IT سینٹر ہے، انگلش لینگویج ہے، سیلف ڈیفینس تکنیک. ہماری ایک فرینڈ ہے امریکہ سے میشل، وہ بچوں کو سکھاتی ہیں. پھر ہماری ایک اور فرینڈ ہے امریکہ سے، وہ بچوں کو آرٹ سکھاتی ہیں. انڈیا سے ایک فرینڈ ہے، وہ بچوں کو ایجوکیشن دے رہی ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن دے رہی ہیں. ہماری جرمنی سے ایک فرینڈ ہیں، وہ بچوں کو سائنس جو ہے وہ کافی عرصہ پڑھاتی رہی ہیں. تو جی، تو اس طرح سے ہم بچے جو ہیں اور جو خواتین ہیں ان کو ہم امپاور کر رہے ہیں، ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور ان کو فائنینشلی امپاور بھی کر رہے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل وومن ڈے پر، اور وومنس آر پاورفل، سوسائٹی از پاورفل. اور کس طرح ایک ویک بیٹی پاورفل بہن کی صورت میں، پاورفل وومن کی صورت میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے پاور بن گئی ہیں. اور یہاں پر میں ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو دیکھیے گا پہلے. میرا نام سسٹر زیف ہے اور میں اروپ ایک گاؤں ہے یہاں پہ گجرانوالہ میں، یہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے کام کر رہی ہوں. جب میں 13 سال کی تھی اور میں 7ویں جماعت میں تھی تو مجھے میری ٹیچر کی طرف سے بہت برے رویے کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے مجھے شرارت کی وجہ سے بہت زیادہ مارا، اور اس وجہ سے چونکہ مجھے اس وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب میں نے اپنی پوری زندگی کسی اور اسکول میں نہیں جانا بلکہ میں نے اپنا اسکول بنانا ہے. تو میں نے 7th میں اسکول چھوڑ دیا اور ساتھ میں نے پھر ہمارا جو صحن تھا وہاں پہ میں نے ایک اسکول بنایا، اور میری پہلی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری چھوٹی بہن تھی. اور میں نے اپنے آپ کو پڑھانا شروع کیا اور پھر میں نے لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کیا، اور 1 سے 2 پھر 2 سے 10 پھر 50، اور اس طرح سے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑھتے گئے. جب میں 9th کلاس میں ہوئی تو میں نے اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کیا کہ میں ایک مزدور کی بیٹی ہوں تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں یہ اسکول جو ہے بغیر پیسوں کے چلا سکوں. تو میں نے پھر اپنی پہلی نوکری شروع کی جہاں سے مجھے 600 روپے مہینہ کی تنخواہ ملتی تھی، اور اس 600 روپے سے میں نے اپنا اسکول جو ہے وہ چلانا شروع کیا. اور میں نے ہمیشہ سے بچوں کو فری ایجوکیشن یہاں پہ دی ہے، لڑکیوں کو. اور تقریباً 14 سال تک میں نے اپنے صحن میں بچوں کو پڑھایا. اور اس کے بعد میری جیسے جیسے تعلیم بڑھتی گئی میں نے MA کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور جیسے جیسے تعلیم بڑھی پھر مجھے اچھی نوکریاں بھی ملتی گئیں. اور پھر میں نے 18 سالوں تک تقریباً نوکری کی، اور وہ جو سیلری آتی رہی ہے اس سے میں بچوں کو مختلف سہولتیں دیتی رہی ہوں.
اور اب یہاں پہ ہمارے پاس 120 بچے ہیں جن کو ہم فری تعلیم دے رہے ہیں، FA تک ہم فری تعلیم دیتے ہیں. ہم جو یہاں پہ کورسز کرواتے ہیں جیسے کہ پالر کا کورس کرواتے ہیں، تو اس میں بچیاں جب یہ پورا ایک کورس کمپلیٹ کر کے یہاں سے نکلتی ہیں تو اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کام کریں اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو وہ فائنینشیل سپورٹ دے سکتی ہیں. اسی طرح سے جب ہم سلائی کا کام سکھاتے ہیں تو یہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ مکمل سلائی کا کورس کر کے جاتی ہیں. وہ ہر طرح کے کپڑے جو ہیں ان کو ڈیزائن کر سکتی ہیں، ان کو سلائی کر سکتی ہیں اور وہ گھر بیٹھے کافی اچھی جو انکم ہے وہ کما سکتی ہیں. پھر جو ہم کمپیوٹر کی ٹریننگ دیتے ہیں، تو یہ جو کمپیوٹر کی ٹریننگ ہے یہ ہر کسی کے لیے لازمی ہے، چاہے ہمارا نرسری کلاس کا بچہ ہے یا کوئی ہماری اسکل سینٹر کی جو خاتون ہے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ٹریننگ لیں تاکہ وہ اپنا جو نالج ہے اس میں وہ اضافہ کر سکیں، اور اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ گوگل پہ اس کو سرچ کر سکیں. ہماری فرینڈ جو مالک وردی ہیں آج کل پھر وہ وزٹ کر رہی ہیں پاکستان میں ہمارے اسکول کو. وہ 3 سالوں سے بچیوں کو آرٹ سکھا رہی ہیں اور ہماری بچیوں نے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت انہوں نے ڈرائنگز بنائی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں بچیوں کو ہراسمنٹ کا بہت زیادہ سامنا ہے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتی ہیں اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر. تو اس کے لیے ہم بچیوں کو سیلف ڈیفense ٹیکنیک سکھاتے ہیں. ہماری فرینڈ ہے مشیل، وہ امریکہ سے بچیوں کو اسکائپ کے تھرو ٹریننگ دیتی ہیں سیلف ڈیفense ٹیکنیکس کی. My name is Malik Henworthy, and I'm a 27-year-old college student from America, and I've been helping and working alongside Sister Zeph for 3 years, since March 2015. And the reason why I'm so passionate about helping Sister Zeph with her school and empowering young women and children is because my whole life I've been very interested in other cultures and helping empower women. تو یہ والے سارے کام جو ہیں یہ ہم کر رہے ہیں اور یہاں پہ بالکل فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. ہم لوگ آگے بس بڑھتے جا رہے ہیں. اب ہماری 3 برانچز ہو گئی ہیں ہمارے اسکول کی اور ہر جگہ پہ ہم بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں. اور میرا مقصد جو ہے تعلیم دینے کا وہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنا. میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کو عزت دی جائے، جہاں پہ بچوں کو محبت دی جائے، جہاں پہ بچوں کو فالوورز نہ بنایا جائے بلکہ ان کو تھنکرز بنایا جائے. میں چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ سوال پوچھنا شروع کریں تاکہ ان کے جو ذہن ہیں وہ کام کرنا سیکھیں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو کریٹیوٹی ہے ان کو باہر لایا جائے. اور اسی لیے میں جو لڑکیاں ہیں جو خواتین ہیں ان کی ایجوکیشن اور امپاورمنٹ دونوں پہ میں کام کرتی ہوں، تاکہ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جب تک ہمارے جو 50% پاکستان کی پاپولیشن ہے جو عورتوں پہ ہے، جو عورتیں ہیں، اگر ہم ان کو گھر پہ بٹھا کے رکھیں گے اور صرف مرد کام کریں گے تو ہم کبھی بھی ایک ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے. اس لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب تعلیم یافتہ ہوں اور ہم سب امپاورڈ ہوں، اور یہی میرا مشن ہے. جی تو ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا. اب آپ کو مزید اس بہن سے پیار ہو گیا ہوگا کہ کتنی اس بہن نے ایفرٹ کیا ہے، محنت کی ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس بہن نے جو ہے وہ امریکہ سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو ایوارڈ بھی ملے ہیں. اپنے جو ہے وہ ایوارڈز کے متعلق بھی بتائیے گا پلیز. مجھے 2014 میں امریکہ سے ملا تھا لینڈ سم گلوبل پرائز. یہ کمپٹیشن ہوا تھا پوری دنیا کی خواتین کے درمیان اور وہ میں نے ون کیا تھا. پھر 2015 میں چینل نیوز ایشیا سنگاپور نے میری لائف پہ ایک فلم بنائی تھی جس کو 2016 میں گولڈ میڈل ملا نیو یارک فلم فیسٹیول سے. میں بتاتا ہوں ویورس، یہ ان کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم بنی تھی اور باقاعدہ طور پر امریکہ نے اس فلم کو جو تھا وہ ایوارڈ دیا تھا. وہ اتنی پاورفل فلم تھی، وہ ویڈیو تھی ان کے اوپر. تو وہ ویڈیو جو ہے وہ کیا اویلیبل ہے، کیا دکھائی جا سکتی ہیں؟ جی وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پر. آپ فردر ویورز اگر آپ سسٹر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سسٹر زیف جو ہے وہ آپ گوگل پہ لکھیں، پکچرز دیکھیں. نیوز چینلز میں پاکستانی نیوز میڈیا میں بھی ان کی بہت ساری خبریں شائع ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. آپ یوٹیوب پر جو ہے وہ ان کے متعلق فردر جان سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں.
تو سسٹر میں یہ آج سے چونکہ گلوبل وومن ڈے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک ویک ڈاٹر سے ایک اسٹرانگ وومن بنی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا اگزامپل ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین امن و سلامتی کے بارے میں اور ترقی کے بارے میں آج دنیا میں آپ نے کیا پیش رفت دیکھی ہے کہ آج کیا وومنس آف دا ورلڈ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جن خواتین کو مواقع مل رہے ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہی ہیں. خواتین پہ یقین کرنا بہت ضروری ہے. اس دفعہ 2021 میں جو تھیم یہ ہے، سب سے مشکل کام ہے خواتین پہ یقین کرنا. ہاں جی، لیکن جو کرتے ہیں ابھی دیکھیں میں فرسٹ ٹائم یہ میڈیا میں ایز پر معاشرے کی بات کر رہا ہوں. جی میں فرسٹ ٹائم یہ میڈیا پہ اناؤنس کر رہی ہوں کہ میری جو فیملی ہے، ہمارا جو اسکول ہے اس میں ہمیں کچھ پرابلمس کا سامنا ہے. تو میرے والدین اپنا گھر جو ہے وہ ان کی واحد پراپرٹی ہے، اس کو وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ گھر جو یہ بچوں کو ڈونیٹ کر دیں اور ہم کہیں رینٹ والے گھر پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو گھر ہے یہ آپ بچوں کو دے دیں تاکہ آپ کا جو اسکول ہے وہ اسموتھلی چلتا رہے. یہ آپ کے والد نے کہا؟ میرے پیرنٹس نے یہ کیا بات ہے. جی پریز گاڈ. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ زیف کے پیرنٹس بھی انہیں جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کام کے لیے. اگر آپ بھی بلکہ سسٹر زیف کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے وہ ان سے رابطہ کیجیے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وومنس کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جن کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں وہ بالکل دیکھیں بہنیں چاند پہ بھی گئی ہیں، بہنوں نے نوبل پرائز بھی لیے ہیں، بہنیں جنگیں بھی لڑ رہی ہیں، بہنیں اچھی ایکٹریس بھی ہیں، بہنیں اچھی ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. کہاں ہر شعبے میں بہنیں بالکل کوئی جو ہے وہ شک نہیں کو جن کو اپرچونیٹیز مل رہی ہے وہ چھائے ہوئی ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین اور مردوں کو مساواتی بنیادوں پر جو ہے وہ امپاور کیا جانا چاہیے؟ جی یہاں پہ میں آپ کو بائبل کی ایک مثال دینا چاہوں گی. خدا نے خود کہا کہ مرد کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور جب عورت بنی تب مرد جو ہے وہ مکمل ہوا. تو مرد کو اگر وہ واقعی ہی اس دنیا کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، واقعی ہی پروگریس کرنا چاہتے ہیں، تو عورتوں کا مردوں کا شانہ بشانہ چلنا ضروری ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے سسٹر ندا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہمارے بھائی پاسٹر انور فضل صاحب یہاں پہ نہیں ہیں، وہ کس طرح سے پوری ٹیم کو دیکھ رہی ہیں، وہ پورے چینل کو چلا رہی ہیں، اور وہ کس طرح سے انہوں نے آفس کو بھی وہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور دعائیں لوگوں کے لیے کر رہی ہیں. انسان تھک جاتا ہے لیکن شی از ڈوئنگ اے لاٹ آف اسٹف. تو یہ بالکل آپ نے بالکل اچھی ایگزامپل دی ہے. اچھا، اس ایگزامپل سے ورلڈ وائڈ اگر میں بات کروں انٹرنیشنلی، تو کس وومن نے یا کس وومن کون سی ایسی وومن کی پرسنالٹی ہے جس نے آپ کو پاکستان میں آپ نے سسٹر ندا کی ایگزامپل دیا ہے، لیکن ابھی میں عالمی بات کروں کہ کون سی ایسی وومن ہے جس نے آپ کو زیادہ متاثر؟ مدر ٹریسا. مدر ٹریسا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انکنڈیشنل لو کیا بچوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہی ایک جو کرسچن ہے نا اس کی روشنی یہی روشنی ہے، یہی وہ روشنی جو ہمیں ہر کسی تک پہنچانی ہے. جی، جس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، سب کو ایکول پیار کرے، سب کو ایکول اپرچونٹیز دیں، اور خداوند یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں، وچ از لو. آمین آمین. اچھا، آپ کیوں سمجھتے ہیں ویورز، بڑا ایک اہم سوال، بہنیں اس سوال کو سن کے شاید خوش بھی ہوں گی، وومنس کو قیادت میں آنے کی آج ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وومن کو قیادت میں آنا چاہیے؟ کیا وہ واقعی قیادت کے قابل ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ لفظ یوز ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا وہ قابل ہے کہ نہیں ہے، بیکاز خواتین نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قابل ہیں. اور ایک اور بات، ابھی چند دن پہلے میں وننگ سول پہ بھی یہ بات کر رہی تھی. یہاں پہ میں اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وومن قابل ہیں ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وومن کو قیادت سونپنی چاہیے ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وومن ایز اے لیڈر کس حد تک جو ہے وہ مفید اور پر اثر ثابت ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، وہ بتائیے گا. آپ دیکھیں، آپ کو کس نے ریز کیا؟ آپ کی مدر نے. ٹھیک ہے، آج آپ اگر ایک لیڈر ہیں، اتنی دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کی باتیں سنتی ہے، انہوں نے ریز کیا. آپ کے والد صاحب تو گھر سے باہر تھے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو 24 گھنٹے میں شاید 1 گھنٹہ ملتے ہیں. کچھ ایسے بچے ہیں جن کے والد جو ہیں وہ کئی سال تک ملک سے باہر رہتے ہیں، مدرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ. تو اگر ایک ماں جو ہے وہ لیڈرز پیدا کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، ان کو ریز کر سکتی ہے، تو وہ خود لیڈر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا، یہ کویسچن مردوں کا ہے کہ یہ ندیم کا نہیں ہے.
پورے پاکستان کے مردوں کا سوال ہے کہ وومن قیادت کو سنبھالنے کے حوالے سے کمزور ہیں, اس کے فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں مشکل حالات میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ابھی تک ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, یہ انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. کوئی آدمی مجھے آپ میں سے یہ بتائے کہ کیا آپ کا گھر عورت کے بغیر چل سکتا ہے؟ آپ کو ٹائم پہ ایک دن وہ نہیں ہوگی, آپ کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا. میں تو پانی بھی خود نہیں پیتا. ہاں جی, تو یہ اور اگر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی وائف جو ہیں وہ پیچھے سنبھال رہی ہوتی ہے سارا. جب آپ کو میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے بچوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے. اچھا, مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ It depends on the میں situation. جسمانی قوت کی بات نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کانٹیکسٹ میں کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ It depends on the situation. آپ کون سی سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں. ایز اے فیمیل اگر میں دیکھوں تو مطلب اچھا چلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وومن جو ہے ایک پرائم منسٹر ہے کنٹری کی, ٹھیک ہے, جنگ مسلط کر دی جاتی ہے اس کنٹری کے اندر, ٹھیک ہے, کیا آپ پھر سمجھتے ہیں کہ اس وقت مین کو ہونا چاہیے تھا یا وومن کو ہونا چاہیے تھا؟ اگر وومن ہے تو کیا وہ ڈر جائے گی, کیا وہ غلط کمزوری میں اور خوف میں ڈیسیجن لے گی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, ڈرے گی نہیں. آپ مطلب آپ کے پاس ایسی بے شمار مثالیں ہیں. انگلینڈ کی جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو آئرن لیڈی بولتے تھے. کیوں آئرن لیڈی بولتے تھے؟ آئرن لیڈی کا لفظ بالکل ابھی پاکستان میں بڑی آئرن لیڈی چھپی ہوں گی جو گھروں میں خامد کو مارتی ہوں گی. میں جو کروں, لیکن آئرن لیڈی اس خاتون کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ وہ آئرن لیڈی تھی. بہت ساری ایسی ایگزامپل ہیں. اچھا, ایک میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور کچھ سوال اور بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں. آپ کے خیال میں آج کی عمر کی خواتین کو درپیش سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں؟ ان کے لیک آف اپرچونیٹیز اینڈ لیک آف ٹرسٹ. کیونکہ خواتین جو ہیں وہ جب بھی آگے بڑھنا چاہتی ہیں ان کو سب لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر نہ جاؤ یہ ہوگا, ادھر نہ جاؤ وہ ہوگا, لیکن کوئی بھی یہ چیز نہیں کرتا کہ ہم ان کو اتنا کیپیبل بنا دیں, ہم ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیں. جیسے ہمارے اسکول میں ہم بچیوں کو سیلف ڈیفینس تکنیک سکھا رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز ہماری سوسائٹی میں اسٹریٹ ہراسمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اسپیشلی ان رورل ایریاز. تو اگر لڑکوں کو یہ پتہ چل جائے. آپ غالباً سیلف ہراسمنٹ کی وجہ سے آپ سیلف ڈیفینس کو بھی ٹیچ کرتے ہیں. وہ ویڈیو میں ویورز آپ نے دیکھا بھی ہے وہ سین جہاں پہ جب وہ سیلف ڈیفینس کے متعلق جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں اسے ایگری کرتا ہوں. اچھا, عورت کہیں جاب کرتی ہے, مردانہ ماحول ہے, ٹھیک ہے, اب ہے ہی مردوں کا معاشرہ زیادہ, پاکستان کے جو معاشرہ اس کو کہا جاتا ہے مردوں کا معاشرہ. ایک عورت ہے کہیں جاب کرتی ہے, مردوں کا ایٹماسفیئر ہے, وومن وہاں پر کس طرح اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں ایسے ایٹماسفیئر میں جو مردانہ ایٹماسفیئر ہو؟ وہ وہاں پہ اپنے کام سے, میری شناخت میرے کام سے ہونی چاہیے, جینڈر سے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. تو اپنا کام جو ہے جسٹ اس پہ فوکس کرے, اس پہ فوکس. ہاں جی, اور اپنے کام کو ہی اپنی پہچان بنائے, اپنے جینڈر کو نہیں. اچھا, پاکستان میں عورتوں کو پرموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ویری بگ ایشو. لاہور میں یا ایسے شہروں میں جو اسلام آباد ہیں, کسی نہ کسی طرح سے تو پروموٹ ہو جاتے ہیں ان سم کانٹیکسٹ اور کچھ شرح تک, ٹھیک ہے, لیکن دیہاتوں میں کیا صورتحال ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. تو پاکستان کے اندر عورتوں کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایجوکیشن, ایکول ایجوکیشن, نالج. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی ساری ڈگریز میں نے ہولڈ کی ہوئی ہیں. نو, ایجوکیشن مطلب ٹرانسفارمیشن فرام ود ان, اینڈ دیٹ از پاسبل اف یو آر گیونگ دیم ایجوکیشن اینڈ نالج, all kind of knowledge پوری دنیا کا. ابھی آپ نے کہا کہ ایجوکیشن doesn't mean to just hold a degrees but transformation, ٹھیک ہے. تو جب ٹرانسفارمیشن کی بات آتی ہے تو اس میں آگے کچھ پریکٹیکل اسپیکٹ بھی ہوتے ہیں, لائک having the degree of MA is not just enough. If he has done the masters in physics or bio, she can be the scientist, لیکن بنتی نہیں ہے, پریکٹیکلی وہ میدان میں نہیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ٹرانسفارمیشن ودن ہوگی لیکن ایک پریکٹیکلی آؤٹ ورڈ ہوگی. کیوں بہت ساری وومنس ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں اور نیم کی ڈگریز ہوتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی تو کی کرنا چاہیے, شادی ہو جانی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی ڈگریز کو آگے پریکٹیکل لیول پر کیسے کر سکتی ہیں, یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اب
اب دیکھیں کہ خواتین جو ہیں, ایک تو ہم واپس تھوڑا سا جاتے ہیں کہ خواتین لیڈر کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سیکریفائز کرتے ہیں. اب اس نے بیچاری خاتون نے اتنی زبردست ڈگری لی بٹ وہ اس کو نہیں امپلیمنٹ کر رہی اپنے کریئر کے لیے. وائی؟ بیکاز شی از سیکریفائزنگ فار ہر چلڈرن اینڈ دی فیملی. ٹھیک ہے, اس پہ یہ بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر عمر ہو جائے گی تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا, پھر شادی ہوگی تو پھر سسرال والوں کا پریشر بلڈ ہو گیا. تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ جن خواتین کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے ان کو خود بھی آگے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بچے ریز کر رہے ہیں, ان کو آپ جب وہ اسکول گوئنگ ہو گئے ہیں تو آپ اپنا کریئر جو ہے اس کو دوبارہ سے کر سکتے ہیں. بچوں کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے. تو جی ویورز, بڑی زبردست مزے کی باتیں آج ہو رہی ہیں اور دل تو کرتا ہے کہ کیری آن رکھیں, لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے سسٹر زیف سے آج چونکہ انٹرنیشنل گلوبل وومن ڈے ہے, انٹرنیشنل وومن ڈے ہے, تو آج انٹرنیشنل وومن ڈے کے والے سے جتنی بیٹیاں بہنیں مائیں آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ 2021 کی جو تھیم ہے وہ ہے چیلنج دا چینج, انٹرنیشنل ڈے آف وومن کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں, وہ والی چیزیں جو آپ کی ترقی میں آپ کو پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں, ان کو آپ چیلنج کریں. آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں, آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں, فادر سے, بھائی سے, جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا, یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کرنا یا اپنے کریئر پہ فوکس نہیں کرنا. آپ ان سے بات کریں اور ان اسٹیریوٹائپس کو آپ چیلنج کریں فار دا ڈفرنس, فار دا کمنگ جنریشنز. بیکاز آج ہم لوگ امپاور ہوں گے, آگے چل کے ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے اور وہ امپاور ہوں گے. تو یہ والا میرا میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. اینڈ سیکنڈ, جب آپ کے پاس چیلنجز آتے ہیں تو وہ چیلنجز کو سمجھا کریں کہ دیز آر گفٹس فار اس, بیکاز ہر چیلنج کے آگے آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اور آپ کے پاس آگے بڑھنے کا موقع ہے. اس لیے مشکلات کو یہ نہ سمجھا کریں کہ مشکل آ گئی تو اب ختم. اس مشکل کو اوور کم کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی ضرورت ہے اور اسٹرانگ اور اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. Amen. Very good, excellent, Sister Zef. Thank you so much for your precious time کہ آپ یہاں پہ آئے ہو. بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کہیں. تو جی حضرات, جی ویورز, آپ کو ضرور آج مزہ آیا, لیکن بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں ضرور جنم لے رہے ہوں گے. کوئی بھی آپ جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے وجہ سے کسی بھی قسم کا آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا یہ نمبر جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہے. آپ اپنا کوئی بھی سوال جو ہے وہ اس واٹس ایپ کے نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں. سسٹر زیف دیں گے ان سوالات کا جواب. اور اسی والے سے آپ اگر فردر کوئی بھی سسٹر زیف کی لائف کے متعلق بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ان سے جو وہ پوچھ سکتے ہیں. تو ویورز, اگر آپ اس پروگرام کو لائک کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام دوسرے بھی دیکھیں تو ضرور یوٹیوب کا چینل آمنے سامنے لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اور ہر آنے والی ویڈیو بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے. تو اگلے ہفتے ہم نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گے دوبارہ حاضر. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سنگھ کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.